Please subscribe and watch my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel, Nida Rahman with MM. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 دن غیر حاضری کی وجہ میری کچھ طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی۔ آج کا ٹاپک جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آج میں نے اپنے ارد گرد ہی دیکھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی ٹاپک پہ بات کی جائے۔ ہاں جی، وہ ہے ایک درجہ۔ اگر دیکھا جائے کسی بھی چیز کے بارے میں، جب ہیرارکی آتی ہے، اٹ مینس درجہ آتا ہے، تو وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یا کافی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ درجے کا مطلب ہے یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ، چاہے وہ درجہ پیار میں ہو، محبت نفرت میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، چاہے دوستی دشمنی میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب ہر چیز میں، ہر ریلیشن میں نا ایک ہیرارکی، ایک درجہ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو آج میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ایک دولت جو ہے وہ کس طریقے سے امیر کا درجہ اور غریب کا درجہ، اور ان کی جو ماپنے کا ویپن ہے، آلہ ہے، وہ دولت ہے، اور وہ کس طریقے سے بڑی خوبصورتی سے دولت کے پیمانے سے درجے کو تقسیم کر دیتی ہے، ایک امیر میں اور ایک غریب میں۔ اور جو وہ کہتے ہیں نا میڈیم، جو درمیانے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی اچھے میں چلے جاتے ہیں، کبھی برے میں چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک طرح کے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ امیر سمجھتے ہیں، اور جب ان سے ہیلپ کرنے کے لیے یا ان سے کچھ مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے جائیں، یا کچھ بھی، فور ایگزامپل ان سے تھوڑی سی مدد لینے کے لیے بھی کہا جائے، تو فوراً اپنے آپ میں نا بیچارگی کا نا لبادہ اڑ لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو نا کہتے ہیں نا مسکین تصور کرتے ہیں۔ اور جو غریب ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ہوتے یہی ہیں، ہاں وہ نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نا وہ ڈیوائیڈ کرنا جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں چلو ہمارے پاس جتنا ہے اتنا ہی آپ لے لیں، مطلب وہ کوئی چیز نہ چھپاتے ہیں، نہ کوئی فرق رکھتے ہیں۔ اور جو مطلب ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو دولت کا جو درجہ بٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک ایسی دیوار ہوتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی نا ہم گرا نہیں سکتے، بلکہ ایک جو غریب ہے وہ اس دیوار کے دوسری سائڈ جھانک بھی نہیں سکتا۔ ایک روشن دان تو دور کی بات ہے، حالانکہ ایک چھوٹا سا روشن دان محبت کو بڑھاتا ہے، اپنائیت کو بڑھاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں دولت نا رشتوں کو مجھے لگتا ہے کہ دیمک کی طرح کھا جائے گی، اور وہی امیر رشتہ دار کسی دن غریب ہو جائے، پھر آپ دیکھیے گا، پچھتائے گا، سوچے گا، پر فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر بھی جو غریب ہے وہ اس رشتہ دار، اس دوست احباب، ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر بھی حوصلہ رکھتا ہے کہ انہیں ان کی مدد کریں اور اسے اس ادوار سے، اس مشکل سے نکالیں۔ اور ایک غریب مدد کے لیے پکارتا ہے یا وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، تو امیر ہے وہ تو بس آپ کو یہی کہے گا کہ میں بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اور نا آج کا دور ایسا چلا ہوا ہے نا، کوئی کسی کی کام نہیں آتا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی خدمات پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، یا یوں کہیے آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں نا بڑی میٹر رکھتی ہیں۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے نا تو دوسرا آپ کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ مخلص پن ہوتے ہیں، جو بلا وجہ، بلا کسی معاوضے کے آپ کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی دل سے نا سافٹ ہوتے ہیں، ان کی جو روح ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے۔ انہیں نا احساس ہوتا ہے کہ آج ہم کسی کی مدد کریں گے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے حصے کا رزق ہمارے رزق میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ ورنہ جو احساس نہیں کرتے
تو وہ کسی پہ روپیہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ذہنی یا جسمانی خدمات کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ لے رہے ہوتے ہیں جہاں وہ یہ کام خود نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے آئیڈیاز ہو، چاہے آپ کے دوسرے جسمانی کام ہو، چاہے آپ کے مینٹلی مطلب ورک آپ سے لے رہے ہوں، کہیں نہ کہیں۔ اور ہمیں ظاہری بات ہے ایک جو غریب انسان ہوتا ہے اسے تو یہی لگتا ہے، وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس کا بڑا احسان مند ہوں، اس نے میری ہیلپ کی، اس نے میرے اوپر اتنا لٹایا، اتنا خرچ کیا، اس جگہ میرا ساتھ دیا جہاں میرے پاس روپیہ نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بیچارے بھولے کو اتنا معلوم نہیں ہوتے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ مطلب وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ انسان پہچان جاتا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دے رہا ہے، یا کوئی آپ پہ احسان کر رہا ہے، یا آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، احسان، مدد اور خدمت کا صلہ، یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، میں درجے کی بات کری تھی نا، یہ بھی تو درجہ ہی ہے، یہ ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ لینے کا دینا، اور یہ سب کچھ پیسے نے ڈیوائیڈ کیا ہے، پیسوں نے بانٹا ہے۔ حالانکہ آج اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے نا اور کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں خوشی جو حاصل ہوتی ہے وہ بھی دیکھا جائے تو پیسوں کی اس پہ۔ حالانکہ ہم یہ چیز سوچتے نہیں ہیں، ہاں ہمیں لگتا ہے ہاں ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اب ہم یہ چیز لے سکتے ہیں، یہ چیز لے سکتے ہیں، اور جو ہماری خواہشات کی درجات ہیں یہاں بھی درجہ بندی آ گئی۔ پہلے ہم کیا کہتے ہیں، ضروریات ہم کہتے ہیں پوری ہو جائے، ضروریات پوری ہو جاتی ہے، خواہشات پوری ہو جاتی ہے تو آسائشات، اور یہ ایسی چیز ہے جو کبھی انسان جتنی مرضی پوری کر لینا پھر بھی نا اسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں نا اور یہ تمام درجے پیسہ پیدا کرتا ہے، یہی دیوار بناتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور کسی ایک نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔